مصعب جب ایک اس چیز کو اگر کوئی بھی فرض کر لیں، ہم ویسے تو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کرتا تو کرتا بھی رہے، لیکن اگر اس چیز کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ یاد نہیں آتا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ دہرایا خواتین کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور سابقہ موضوعات کی طرح یہ بھی ایک بڑا حساس موضوع اور وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور وہی اس کی اجناس، اس کی انواع کے بارے میں صحیح طور پر فیصلہ فرما کے ان کو حقوق اور فرائض عطا فرما سکتا ہے۔ کوئی دوسرا بندہ اگر درمیان میں کوئی بھی اپنی بات داخل کرے گا تو وہ یقیناً فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہوگی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، خالق اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے حقوق عطا فرمائے، اسی نے فرائض عطا فرمائے۔ اگر ان میں کہیں بھی ہم اپنی عقل کے مطابق کہیں ہیر پھیر کریں گے تو وہ یاد رکھیں کہ وہ فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی جو خرابیاں ہیں نا ان کو بھی جنم دے گا۔ اللہ رب العالمین نے خاتون کو پیدا فرمایا اور اس کو بھی حقوق اور فرائض عطا فرما دیے، مرد کو پیدا فرمایا اس کو بھی حقوق اور فرائض عطا فرما دیے بذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جہاں تک بات آتی ہے کہ کیا وہ خطبہ نہیں پڑھتے، دیکھیں اگر میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور بڑے دعوے سے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی بندہ اگر تعصب کی اینک اتار کے، تعصب کی اینک پہنے بنا اگر اسلام کا مطالعہ کر لے صحیح معنوں میں تو وہ کبھی کسی اور مذہب کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں کہ یہ دین کوئی کسی کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شبہ ہو تو لے کے آؤ کوئی اس طرح کا دین جو اس کے متبادل دین ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت، قرآن کا مطالعہ اگر کوئی صحیح معنوں میں کر لے تو وہ کسی اور مذہب کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو عورت کو حقوق عطا فرمائے نا، چلے ہم اس لفظ کو ہی لے لیتے ہیں۔ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانے کی چیز، قیمتی چیز۔ کبھی بھی کسی قیمتی چیز کو چوک کے اندر کھڑا نہیں کیا جاتا، کبھی بھی کسی قیمتی چیز کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق عطا فرمائے ہیں کہ جن حقوق کے ساتھ اس کی پاک دامنی، عفت و عزت کا لحاظ کیا جائے۔ مغرب کے وہ لوگ کہ جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا، میں یہ بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عورت کو حقوق نہیں دیے۔ اچھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں کیا فرمایا تھا وہ بھی ذرا بتا دیں۔ نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عورت کے بارے میں فرمایا کہ اپنے ماتحت جو تمہارے ازواج ہیں، تمہاری خواتین ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو یہ چیز مردوں کے بارے میں تو بالکل واضح طور پہ فرما دی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جس بندے کے اندر خوف خدا ہوگا وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، جس بندے کے ذہن کے اندر خوف خدا ہوگا وہ کسی کا حق نہیں لے گا، جس بندے کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، جس کو یہ امید ہوگی، یقین ہوگا کہ میں نے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بالکل واضح ہے، اور خواتین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں کیوں کہ انہوں نے اپنا آپ اللہ کا نام لے کر تمہارے سپرد کر دیا، اس لیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جہاں تک بات ہے نا جو گواہی کی، چونکہ خاتون کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھولنے کی صفت پائی گئی، اور جو لوگ اس کو عیب کہتے ہیں نا انہوں نے بھی اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو خاتون کو ایک بھولنے کی ایک صفت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر بھی خاتون کا حسن ہے، اور اس کے اندر بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اپنی ازواج کے بارے میں فرمایا ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاتون ہے نا اس کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی جو پسلی ہے نا اس سے پیدا فرمائی، اور فرمایا کہ پسلی کو تم اگر زور لگاؤ گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا اس کو نرمی کے ساتھ لے کے چلنا، ٹیڑے پن کے ساتھ لے کے چلنا، اور اسی کے اندر اس کا حسن ہے۔ اسی کے اندر اس کا حسن ہے۔ علامہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ جو جس طرح سے ملنے کا انداز تھا، ان کی
عظمت کس طریقے سے آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا؟ کچھ کافی واقعات اس بارے میں اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمانہ وہ عظیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین شخصیت جو قابل تقلید ہیں وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کی کامل زندگی اس لیے سیرت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا انداز حیات دیکھے اپنی ازواج کے ساتھ کیا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور شاندار سوال کیا آپ نے۔ کریم آقا علیہ السلام کے اس شاندار انداز زندگی کے حوالے سے دو احادیث میں عرض کروں گا۔ رسول کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے، حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالے میں پانی نوش فرما رہی ہیں۔ یہ دور وہ ہے کہ جس دور میں مرد عورت کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور جس دور میں مرد کا جھوٹا، عورت کا جھوٹا تو دور کی بات ہے، مرد کا جھوٹا پینا بھی مردانگی کی توہین سمجھتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے، اماں جان پانی پی رہی ہیں، سرکار نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ اماں جان حیران ہوئی، آپ تو امام الانبیاء ہیں، کائنات کے مالک و مختار ہیں، آپ میرا جھوٹا پئیں گے؟ کریم آقا علیہ السلام مسکرائے، اماں جان نے پانی بچا کے دیا کیونکہ حکم مصطفیٰ تھا۔ اب رسول کریم علیہ السلام کے یہ انداز دیکھیے اپنی ازواج کے ساتھ۔ کریم آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تو بتاؤ کہ کس جگہ پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے، تیرا محبوب اسی جگہ سے پانی پینا چاہتا ہے۔ حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا جو انداز زندگی ہے اور انداز وفا ہے یہ بے مثل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش اور میری تمنا ہے کہ وہ مبارک اور خوبصورت چادر جس نے آپ کے جسم کے بوسے لیے ہیں، جو جسم اطہر کے ساتھ لگی ہے، آقا میری خواہش یہ ہے کہ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اسی چادر کو میرا کفن بنایا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدیجہ کیسی بات کرتی ہے، لو آرتی جلدی لآتیتکی، فرمایا خدیجہ اگر تو مجھ سے میری جلد بھی مانگتی تو میں مصطفیٰ تجھے عطا فرما دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ فرمان اپنے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے لیے بھی۔ ایک کالر لے لیں جی۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمن سلیمانی ایبٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی مجھ سے۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے کیس دیکھنے کو اور سننے کو ملتے رہتے ہیں، خاص کر کے کئی خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا ہے، جنسی زیادتی کی گئی ہے، تو اس کو اور تو کوئی گواہ نہیں ہوتا، جب وہ معاشرے کے اندر آ کر کہتی ہے لیکن اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، نہ ہی اس بات کو کوئی اٹھاتا ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اب اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ اب لڑکی تو کہتی ہے میرے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اسلام اس بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا صاحب، جب یہ ہم ذکر کر رہے ہیں ایسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جیسے ابھی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جو ان کا برتاؤ تھا، جس طرح سے ان کی تربیت فرمائی، جس طرح سے مختلف معاملات میں رہنمائی فرمائی، بہت ہی دل کو چھو لینے والی حدیث ہے۔ جی، جیسے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ عورت کئی ایک رشتوں میں ہوتی ہے، تو بیوی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مفتی صاحب نے بیان کیا، اور اس کے لیے اتنی بڑی گواہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اسی لیے جب سوال کرنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو اس نے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے آ کر سوال کیا، تو انہوں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی پڑھا ہے۔ فرمایا سارے کا سارا قرآن نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اب یہ گواہی گھر سے مل رہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کتنی بڑی گواہی ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے بستر سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے، آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور بڑے عزت و احترام سے پیش آتے۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹی سے رویہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ جتنی بھی اہل بیت کی یہ گھر کی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت فاطمہ الزہرا سے سلوک، وہ ساری بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس میں ایک محبت و پیار ملتا ہے کہ ان کا اور ان کا آپس میں اہل بیت سے کیسا تعلق تھا۔ اگر ہم بات کریں ماں کی حیثیت میں، تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پہ کھڑے ہو کے فراق میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے اور میں اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے موقع پر ایک بوڑھی کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، صحابہ بڑے حیران ہوتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میری رضائی ماں ہے۔ کبھی اپنی بہن اور اس ماں کی سفارش پر قیدی رہا کر دیتے ہیں وہ خاندان والے جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اگر عمومی ایک عورت کے حق کی بات کی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواتین نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں تو غالب علیک الرجال، مرد تو غالب آگے، سارا ٹائم انہیں ملتا ہے، حالانکہ مسجد نبوی شریف میں پیچھے خواتین بھی ہوتی تھی۔ تو آپ ایسا کریں ہمارے لیے بھی ایک دن متعین فرما دیں۔ تو آپ نے کہا فلاں صحابیہ کے گھر میں آپ خواتین جمع ہو جائیں، تو اللہ کے رسول پھر ایک دن وہاں جا کر خواتین کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک ہے، آپ کا تعامل ہے، اور ساتھ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ خواتین جہاں پہ مردوں کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا وہاں پہ خواتین کی بھی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، بخاری شریف کا ہے یہ بھی۔ اس سے بڑھ کر ایک عورت سے بیوی کے روپ میں جب وہ خامند کے گھر میں ہو تو اخلاق کیا ہو سکتا ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پہ سوار ہونے لگے تو سیدہ میمونہ نے بھی اونٹ پر بیٹھنا ہے، تو آپ نیچے بیٹھ کر اپنا یہ گھٹنا مبارک ایسے اوپر کر دیتے ہیں۔ کہاں سید الانبیاء، ساری کائنات ایک طرف اور ہمارے رسول کا مقام ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کہتے ہیں اس پر میمونہ قدم رکھ کر آپ سوار ہو جائیں۔ تو یہ خواتین، میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں بات کی ہیں، اس سے بڑا خواتین کو حق کیا ہو سکتا ہے جو صرف اسلام نے دیا ہے کہ جب خواتین کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، انہیں زندگی میں جینے کا حق نہیں تھا، تو اسلام نے انہیں زندہ رہنے کا حق دیا، اور بیٹی کی پرورش پر جنت کی ضمانت دی نبی پاک علیہ السلام، اور ان بیٹیوں کو جہنم کے درمیان اور باپ کے درمیان حصار قرار دیا۔ اور اگر وراثت کی بات کریں تو یہاں پر چونکہ شہادت کی بات ہو رہی ہے تو دو عورتیں، اور یہ صرف ایک معاملے میں، باقی ہم نے وضاحت کر دی کہ وہ عورت اپنی گواہی خود دے گی اور وہ معتبر ہوگی اس کی عدت وغیرہ کے مسائل میں۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو عزت و مقام دیا، لوگ کہتے ہیں دیکھیں مرد کو حصہ ڈبل مل گیا بیٹے کو، اور بیٹی کو سنگل ملا، اس سے آدھا ملا، تو وہاں پر بھی بات یہی ہے، ساری مالی ذمہ داریاں مرد پر، عورت پہ کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہی ایک عورت ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے اسے حصہ خامند سے ملتا ہے، کبھی چوتھا حصہ، اگر اولاد نہیں اولاد ہے تو 8واں حصہ، کبھی ماں ہونے کی حیثیت سے یہ اپنی بیٹے کی وارثہ بنتی ہے، کبھی یہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کی وارثہ بنتی ہے، کبھی یہ نانی دادی ہونے کی حیثیت سے یہ وارثہ بنتی ہے۔ تو اس عورت کو کتنے وراثت میں حق دے دیے۔ تو ہم یہاں پر اپنے ناظرین کافی سارے حق موجود ہیں، اور اگر ان کو اوپر تفصیل سے کوئی غور کیا جائے، مفتی